وہ آئی نو آپ پروگرام سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, آپ نے کہا یار وہ عباسی حنیف عباسی والی بات نہ کریں, وہ ایسی آؤٹ آف دا پروپورشن لوگوں نے بلو کی ہوئی ہے. بڑی بحث چل رہی ہے فارم 47 فارم 45. آپ یو آر دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, آپ کی پرائمریلی جو پرائمری جاب تھی وہ تھی ہیلپ الیکشن کمیشن کنڈکٹ فری اینڈ فیئر الیکشن. کیا یہ فارم 47 کی جو کنٹروورسی ہے غلط ہے, صحیح ہے؟ کیا کہیں پہ ابیوز ہوا ہے فارم 45 والا معاملہ یا نہیں ہوا؟ مالک دیکھیں, یہ اگر ابیوز ہوا ہے یعنی لیٹ سپوز کوئی کسی شخص پہ الزام آتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے, تو کیا اس کی سمری ایگزیکیوشن ہوتی ہے؟ اس کے لیے ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے, اس میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اس میں چالان جمع ہوتا ہے, پروسیس ہے. انوار میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, یو ور دی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. This is what I am saying. سن لیں سوال یہ ہے, سوال یہ تھا کہ آر اوز نے سارا گند کیا اور آر اوز نے ریزلٹس بدلے ہیں 8 کی رات کے بعد. آر اوز نے ریزلٹ بنے, اگرچہ وہ تھے بالکل الیکشن کمیشن کے تابع تھے, اس سے ڈیوٹیز میں تھے, لیکن وہ ایگزیکٹو کے افسران تھے, ریٹرننگ آفیسرز تھے. وہ کہتے ہیں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک ایلیگیشن ہے. آپ ایگزیکٹو کے ہیڈ تھے. میں ایگزیکٹو کا ہیڈ ہوں, میں تو نہیں تسلیم کر رہا ہوں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایلیگیشن ہے, وائڈ ایلیگیشن ہے, وائڈ اسپریڈ ایلیگیشن ہے. اب اس ایلیگیشن کو ڈٹرمن کرنا کہ اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے, یہ کس کا کام ہے؟ نہ تو یہ کسی ٹاک شو میں ڈٹرمن ہوگا, نہ کسی ٹویٹر کے ٹرینڈ سے ہوگا. جب آپ نے کانسٹیٹیوشن میں فورمز بنا دیے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, سب سے بڑی عدالت اللہ کی عدالت ہے, نہ کوئی شو, نہ یہ کوئی ٹاک شو ہے, نہ کوئی کمیشن ہے, نہ کورٹ آف انکوائری ہے, سب سے بڑی اللہ کی عدالت ہے. آپ کیا وہاں پہ جا کے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جو الیکشن کروایا شفاف تھا اور جو اس کے ریزلٹس تھے وہ 9 تاریخ کو وہی ریزلٹس آئے ہیں جو کہ جینوئن ریزلٹس تھے؟ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ؟ میں بالکل کہہ سکتا ہوں, جو کچھ میرے سامنے آیا ہے, جو انفارمیشن میرے ڈومین میں تھی, میرے انفارمیشن کے عین مطابق وہی ریزلٹ آیا ہے جو وہاں پہ سبمٹ ہوا تھا. اب میرے پاس کتنی انفارمیشن تھی آپ نے مجھے اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا, کیونکہ اب اس نیریٹو کو سوٹ کرتا ہے. گندم کے سکینڈل کو آپ اللہ کی عدالت میں نہیں پیش کرنا چاہتے, اس کے لیے اپنی عدالت چاہتے ہیں, لیکن یہ والی میں مجھے اللہ کی عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. یا تو اللہ کی عدالت مانے تمام چیزوں کے لیے, پھر ہم بھی یہ ایکیوزیشنز بھی نہ ڈالیں کہ ہم نے اس پہ کرپشن کی ہے یا انکمپٹنس کی ہے, یا دنیا کی عدالت کو دونوں کے لیے رکھ لیں. اللہ کی عدالت کو قیامت کے دن میں, اللہ, آپ, بہت سارے معاملات سارے کھل جائیں گے. اللہ کی عدالت میں ایسے ایسے چھپے راز آپ کے, میرے, پولیٹیشنز کے, جرنیل کے, ججوں کے, سب کے کھلیں گے, اور اللہ ہی رحم کرے کہ ہم میں سے کون کون وہاں پہ جواب دے پائے گا یا نہیں دے پائے گا. صحیح بات. ایک چونکہ انکوائری کی بات آ گئی, 9 مئی کے اوپر بہت کنٹروورسی ہے. 9 مئی پہ آپ کا کیا ہے؟ دیکھیں اوکے مالک, میری پوزیشن 10th یا 11th مئی کو میں نے کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس کی تھی. میری اس پہ پوزیشن بہت کلیئر ہے. میں سوشل آرڈر اور جو انسٹیٹیوشنل اسٹیٹ سٹیبلٹی ہے اس کا کنزرویٹو قائل. میری نظر میں اس آرڈر کو اگر کوئی ڈسرپشن کی طرف چیلنج کرتا ہے, یہ ناقابل معافی گناہ اس سینس میں ہے کہ اس کی جو امپلیکیشنز بظاہر سے بعض اوقات بہت آسان سی بات نظر آتی ہے, لیکن جب یہ سوشل آرڈر ڈسرپٹ ہو جاتا ہے نا, تو نہ لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوتی ہیں, نہ لوگوں کی جائیدادیں محفوظ ہوتی ہیں, نہ لوگوں کی جانیں محفوظ ہوتی ہیں. تو 25 کروڑ, کدھری 1 ارب, کدھری 1.5 ارب, کدھری 1 کروڑ کی جو پاپولیشن کا آرڈر ہوتا ہے نا, وہ سب کا سب اس کی ولنریبلٹی ایکسپوز ہو جاتی ہے. خیال میں مئی 9 کا کون رسپانسبل تھا؟ عمران خان؟ دیکھیں, مئی 9 کی رسپانسبلٹی عمران خان کی ہے یا ان کے فالوورز کی ہے؟ یہ بھی اب جب میں کہہ رہا ہوں کہ فارم 47 کا بھی ڈٹرمن ہونا ہے, تو یہ بھی جو جوڈیشل پروسیس ہے اس کو ڈٹرمن کرنا ہے. میں کوئی مغل بادشاہ کو نہیں جسے ڈگری ایشو کرنی ہے کہ جی وہ ذمہ دار ہے یا یہ ذمہ دار ہے. آپ کی رائے تو ہے نا, آپ کی اوپینین تو ہے. میری رائے میں ان کے فالوورز نے یہ اٹیک کیا, یہ انٹرنیشنل میڈیا نے, یہ نیشنل میڈیا نے ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے, مینیفیسٹیشن اس کی یہی ہے
کیا انہوں نے اس کو خود پلان کر کے ایگزیکیوٹ کروایا نہیں کروایا؟ اس کی انکوائری، اس کی انویسٹیگیشن جو ریلیونٹ فورمز ہے وہ کریں. میں اس پہ کیسے رائے زنی کر لوں؟ ایز فارمر پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ کیا انالیسز ہے آپ کے خیال میں کس حوالے سے؟ مے 9 کے واز ہی ریسپانسبل اور ناٹ؟ دیکھیں مے 9 کے حوالے سے کیا، سوری، کیا آپ کے خیال میں رسپانسبل تھے یا نہیں تھے؟ آپ کی اوپینین پوچھ رہا ہوں. میں آپ کو دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے چیزیں لنک ہو رہی ہے، جو سرکمسٹینشل ایویڈنس آ رہا ہے، سرکمسٹینشل ایویڈنس یہ ہے کہ آپ پہلے کہتے ہیں کہ میری اگر گرفتاری ہوتی ہے لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، ایک انٹائر انوائرمنٹ بلٹ ہوتا ہے، اور جب وہ ٹینجیبل ٹرمز میں وہ اتھارٹیز آپ کو اپریہینڈ کرتی ہیں، اس کے بعد ایک ڈسرپٹیو فورسز کا حملہ آور ہو جاتے ہیں ریاست کے مختلف سمبولک ایشوز انسٹالیشنز پہ، اور ایک جگہ پر نہیں ہوتے ہیں، کچھ 100 سے زیادہ جگہوں پر ہوتے ہیں. اس میں دو چیزوں کا پیٹرن تو نظر آتا ہے. ایک پیٹرن یہ ہے کہ یہ آرگنائزیشن تھی، آرگنائزڈ رسپانس تھا، کوئی نی جرک رسپانس نہیں تھی، کوئی موب سائیکی کے تحت ایک چیز میں بتائیں، آپ نے ایز اے پرائم منسٹر ڈیل کیا ہوا ہے، ایز پولیٹیشنز خان صاحب سے بڑی پرانا جانتے ہیں، ملتے رہتے تھے سب. جی آپ نے آرمی چیف کے ساتھ بھی ڈیل کیا ایز پرائم منسٹر اینڈ ایوری تھنگ. دونوں کی شخصیات آپ کے سامنے ہیں. آپ کو ان دونوں کے درمیان میں کبھی فیوچر میں رپروشما ہوتا نظر آتا ہے؟ دیکھیں مالک، یہ اگین if you want me to be prescient or do the job of a forecaster, it would be very difficult for me. نہیں، informed analysis, there is something known as informed analysis also. نہیں، آف کورس انفارمڈ انالیسز میں probabilities پہ آپ بات کرتے ہیں. probability تو دنیا میں کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. probability میں آپ کو سرکمسٹانسز، آپ کو بعض اوقات آپ نوے کے لیے آئیں گے، دیکھ لیں میاں نواز شریف اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے تھے، ڈیموکریسی سائن کی ہے کہ ہائی پروبیبلٹی ہے کہ ہو سکتی ہے بات چیت؟ جی لو پروبیبلٹی ہے کہ ہائی پروبیبلٹی ہے بات چیت ہونے کی؟ مجھے یہ ایسے لگتا ہے کہ اس میں انپریڈکٹیبلٹی ہے. انپریڈکٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ہی گرے ڈومین میں آپریٹ کرتی ہے. اوکے انوار اللہ کاکڑ، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. آج آپ نے بات سنی فارمر پرائم منسٹر کی بھی، آپ نے بات سنی پنجاب کے ایگریکلچر منسٹر کی بھی، پھر کسان اتحاد کے کھوکھر صاحب ان کی بات سنی. دو تین چیزیں بڑی کلیئر ہیں، کئی چیزوں کو بڑا اوور سمپلیفائڈ جواب ہے. جب میں نے پرائم منسٹر صاحب سے پوچھا، کاکڑ صاحب سے، کہ جی ہفتے میں کیسے آ گئی، تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ فرینچ کمپنی تھی اس کے ایریا سے. لگ یہ رہا تھا مجھے اس وقت، بکاز ٹائم تھوڑا تھا، بحث کا نہیں وقت ہوتا، مجھے لگ ایسے رہا تھا کہ ایسے کچھ اس کمپنی نے اسی علاقے میں کوئی 50 شپس چھوڑی ہوئی ہیں کہ ٹیلی فون آئے گا اور اس میں سے اتنے شپ جو سے پاکستان آ جائیں گے. سڈنلی 24% ایک کمپنی جب امپورٹ کرتی ہے اور اس کی پہلی شپ 7 دن میں آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیزیں پہلے سے بہت عرصہ پہلے پتہ تھی سب کو. اتنی بھی کوئی ڈائلر شپ سروس ابھی بھی پاکستان میں نہیں کھلی ہوئی جس کا تاثر کاکڑ صاحب دے رہے تھے کہ آپ فون کریں اور ایک ہفتے کے اندر ایک لاکھوں ٹن لے کے ایک کارگو آپ کا پہنچ جائے گندم کا. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. سو اٹس ناٹ ایز سمپل ایز دس واز بینگ ڈن. دو تین چیزیں بڑی کلیئر ہیں. بیوروکریسی کے ایسے لوگ ہمیں نام اس میں انوالو ہو رہے ہیں جن کے ڈفرینٹ کنٹروورسیز میں نام آ رہے ہیں. تھرلی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. یہ بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ اگر 28 لاکھ ٹن آ گیا تھا کیئر ٹیکر کے زمانے میں، تو 7 لاکھ ٹن اس گورنمنٹ نے کیوں امپورٹ کیا؟ کیوں بریکس نہیں لگائی گئی؟ کیوں نہیں اپنے فارمرز کو پروٹیکٹ کیا گیا؟ اور پھر اب جب انکوائری بنی ہے تو اس میں سے یہ پیریڈ ہٹا دیا گیا ہے اور سارا ملبہ ڈالا گیا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اوپر. یہ بڑی کافی چیزیں اگر اندازہ آپ لگا لیں تو تقریباً 500 سے 1000 روپیہ کمایا ہے امپورٹرز نے جنہوں نے آگے بیچا ہے پر منتھ. جب آپ یہ کرتے ہیں، آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں، یہ اربوں روپے بن جاتے ہیں. ٹینز آف بلینز آف پاکستانی روپیز کا صرف پروفٹ ہوا ہے. اور مارا کون گیا ہے؟ کسان، عام آدمی. مال کس نے بنایا؟ جنہوں نے پرمیشنز دی، جنہوں نے اس پالیسی کو پرپیچویٹ بھی کیا. اگر کیئر ٹیکرز نے گن مارا ہے تو انہوں نے روکا نہیں. 7 لاکھ ٹن ان کا بھی امپورٹ ہوتا ہے اور یہ مارچ کے آخری ہفتے تک شپس لینڈ کر رہی تھیں. اس گورنمنٹ نے کیوں نہیں روکا؟ دونوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے.
اور ان دا مین ٹائم کسانوں کا حل نکالیں. وہ انکوائریز کی وہ مار وہ نہیں کھا سکتے, اور سب سے بڑا افیکٹڈ چھوٹا کسان ہے.